سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين۔ اور اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے کہ جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ تمام نبیوں سے، لما آتیتکم، جب میں تمہیں دوں، من کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئیں وہ رسول، مصدق لما معکم، جو تعلیم تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، لتؤمنن بہ، تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی امداد کرو گے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اور وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات کا وعدہ مجھ سے کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی امداد کریں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس تمام وعدے کے بعد کوئی اگر پھر گیا اپنے وعدے سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے ہر اس نے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس تعلیم پر بھی جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، وما انزلہ، اور جو نازل ہوئی تھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور قبائل اور ان کی اولاد میں جو تھے، ان سب پر ہم ایمان لائے ہیں جو بھی کتب آئی ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور ہم ایمان لائے ہیں جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم نے اسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اسی کے فرما بردار ہے۔ اللہ۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران اگر آپ غور کریں تو جب سورت شروع ہوئی ہے تو اس میں توحید کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کی ہدایات ہے۔ سورت کا جو آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر آپ وہ افتتاحیہ دوبارہ سنیں تو آپ کو تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔
اور آیت نمبر 6 میں لا الہ الا اللہ الا هو العزیز الحکیم۔ بنیادی طور پہ سامعین اکرام، اللہ کا جو دین ہے یہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا ہی انسان کی نجات کی واحد دلیل ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، دین کو ترجیح دے دینا دنیا پر، یہ بھی انسان کی کامیابی کی دلیل بنتی ہے۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے مقصود کو پالیں، یعنی اس کے قریب ہو جائیں۔ اس میں اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، تمام فائدہ جو ہے انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اس کی بخشش کے انداز کو تو دیکھیے کہ یہود جو کہ مغضوب علیہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے کن کن طریقوں سے ان کو مخاطب کر کے اور ان کو یہ پیغام دیا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی یہ از حد عنایات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت سبقت لے گئی ہے میرے غضب پر۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ سامعین کرام، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں جو ہوں وہ غفور الرحیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لیجئے، بلکہ جتنا بھی آپ کا یقین اس پر آئے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے۔ ایک ہستی جب آپ سے پیار کر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک ہستی، ایک مقتدر ہستی آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، آپ کو اپنی طرف آنے کا راستہ بتا رہی ہے، آپ کے لیے بے شمار وسائل پیدا کر دیے ہیں اپنی طرف آنے کے، آپ کی نجات کے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان یہ حقیر دنیا کو ترجیح دے دے اس دعوت پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، جو پیغمبران کرام ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، لیکن پھر بھی سامعین اکرام، تھوڑی سی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اندازہ لگائیں تو اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اس کے رحمت کے دروازے، اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کر دینے والا ہے۔ اور یہ معافی، اس کا تو سامعین کرام تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اسلام جو انسان قبول کر لیتا ہے، دل سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور سر جھکا دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام ما قبل گناہوں کو ہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو سامعین اکرام، بہت اللہ تعالیٰ کی مہربان اور شفیق، حلیم، بردبار ذات ہے، اور وہ ہمیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اس کی محبتوں کو تو اندازہ لگائیں نا۔ آپ یہی دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، باوجود اس کے کہ وہ ایک ضد پہ اڑے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے فَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لیا ہوئی۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہود و نصارہ کو کن کن طریقوں سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں انہیں۔ ابھی جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا اس میں ان کی جو شرک تھا اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ جب کتاب و حکمت دے تو وہ لوگوں سے اللہ کی بندگی کو ترک کر کے اپنی بندگی کرنے کی دعوت دے دے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آیا امرکم بالکفر بعد اذ انتم، یہ تو گزشتہ سبق کہ کیا وہ نبی جو ہیں تمہیں کفر کا حکم دیں گے جبکہ تم مسلمان ہو۔ آج کا جو سبق ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، یہ بہت گہرا مضمون ہے اس میں، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، اور ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پہلے عرض کرتا ہوں اس کا تھوڑا سا بیان، تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا، جس وقت بھی لیا، روز ازل لیا یا ان کے دنیا میں آنے کے بعد ان سے وعدہ لیا، جس طرح بھی لیا، وہ ایک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تمام نبیوں سے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، کہ بھئی تمہارے پاس تمہیں کتاب اور حکمت اور نبوت دے رہا ہوں، اور ثم جاءکم، اگر اس کے بعد آئے ایک پیغمبر جو تمہاری پاس جو تعلیم ہے اس کی تصدیق کرتا ہو، یعنی رسول، یہ دو پیش جو ہیں، لام پہ دو پیش، اس کا مطلب وہ عظیم الشان، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ثم جاءکم رسول، وہ عظیم الشان رسول جب آئے تو لتؤمنن به ولتنصرنہ، اس پر تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، ان کی نبوت کی تصدیق کرو گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، نہ صرف یہ کہ تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، بلکہ ان کی امداد کرو گے، ان کے دین یعنی جو ان کا مشن ہے اس کو پھیلانے میں ان کی مدد کرو گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ وعدہ ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور یہ بھی یعنی ہمیں معلوم ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانے میں، یعنی ایک صاحب شریعت پیغمبر کے زمانے میں جب کہ وہ حیات ہو تو کوئی دوسرا صاحب شریعت پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یہ ساری باتیں واضح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں کہ تمام نبیوں سے وعدہ، اس کا تھوڑا سا اس میں تفصیل یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے، ہر نبی نے، اور ہر نبی نے یہ تاکید کی ہے اپنی امت کو کہ وہ رسول آئیں گے، اگر وہ آئیں عظیم الشان رسول، تو امت کو یہ تاکید کی ہے کہ تم لوگ اس پر ایمان لانا ہے، تم لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ لَتَنْصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ان کی امداد کرو گے۔ یعنی اپنی امت کو ہر نبی نے بشارت دی ہے، پھر اپنی امت کو ہدایت بھی کی ہے کہ بھئی تم نے ان پر ایمان لانا ہے،
اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اس میں ایک پہلو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم الشان رسول تھے کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ تم اپنی امت کو بتا دو کہ ایک رسول عظیم الشان آنے والا ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری جو پیغمبر تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یہ بالکل واضح کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنی قوم کو۔ انہوں نے کہا میں مبشرًا برسول، میں تمہیں رسول کی بشارت دیتا ہوں، یأتی من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اچھا، اب ہر پیغمبر، اب ذرا دیکھیے سامعین اکرام، شان نزول کے حساب سے ہم فی الوقت بات کرتے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے انکار کر دیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ یاد دلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، ہر پیغمبر نے دی تھی، لیکن خصوصاً بنی اسرائیل کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی تمہارے جو انبیاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے یہود و نصارہ، انہوں نے تو باقاعدہ نام لے کے تمہیں بشارت دی تھی کہ وہ رسول آئیں گے، اور تمہیں ہدایت دی تھی کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اب اے یہود و نصارہ، جب وہ آ گئے ہیں، اب تم نے ان سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ ان پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ جبکہ یہ وعدہ میں نے تمہارے پیغمبروں سے لیا تھا اور پیغمبروں نے اپنی امت سے لیا تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ کی جو پیغمبران کرام تھے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اپنی امت کو، اور ہدایت کی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے بالخصوص اس وقت کے مخاطب ہے کہ بھئی تم کیوں اس پیغمبر کی رسالت سے انکار کر رہے ہو؟ نہ صرف تمہارے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبروں سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اور تمہارے بعد ثم جاءکم، تمہارے بعد جو رسول آئے جو تصدیق کرتا ہو جو تعلیم تمہارے پاس ہے، وہ عظیم الشان رسول لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ وعدہ تمام پیغمبروں سے لیا تھا، اور تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو بشارت دی تھی اور اپنی امت کو ہدایت کی تھی۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو، اپنی امت کو ہدایت کی تھی کہ جب حضور تشریف لائیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے مضبوطی کے لیے، بات کی مضبوطی کے لیے ان سے پوچھا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور مجھ سے تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا، تمام نے بیک زبان کہا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ رسول آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت اس میں بیان کی گئی۔ دوسرے، اس وقت کے یہود و نصارہ کو یہ تنبیہ کی گئی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسی غلطی نہ کرو، اگر کرو گے تو تم فاسق بن جاؤ گے، تم کافر بن جاؤ گے، تم ایسی غلطی نہ کرنا۔ فمن قال فاشہدوا، جب پیغمبروں نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گواہ رہو، اس بات کہ تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں
کہ تمہیں میں نے آخری پیغمبر کے آنے کی بشارت دی اور اس پر ایمان لانے کی ہدایت کر دی ہے، تم نے اقرار کر لیا، میں اس پر گواہ ہوں۔ اب فمن تولی بعد ذالک، اب شان نزول کے مطابق وہاں کے یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھو وہ عظیم الشان رسول آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو اب پہچاننے کے بعد تم نے اس سے منہ موڑا، بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، قانون شکن ہیں، نافرمان ہیں، فاولئک هم الفاسقون۔ اب یہ تو شان نزول کے مطابق میں نے تھوڑی آپ سے وہ عرض کر دی ہے۔ پیغمبر سے جو وعدہ لیا جاتا ہے وہ دیکھیں، پیغمبر سے وعدہ یا پیغمبر کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ تو ہوتا ہی معصوم ہے، پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے، اس ہدایت کی ضرورت امت کو ہوتی ہے، لوگوں کو ہوتی ہے، عوام الناس کو ہوتی ہے۔ تو جو ہدایت پیغمبر کو دی جا رہی ہے وہ بدرج اولا جو ہے امت اس کی مستحق ہے۔ یہ کلام قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لیکن ہمارے لیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہاری نصیحت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور میں نے اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تاکہ وضاحت کریں آپ لوگوں کو، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف بھجوایا گیا ہے، جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ کلام ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ذرا ذہن نشین کر لیں، پیغمبر تو آلریڈی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت کی ضرورت تو ہمیں عوام کو ہے، عوام الناس کو ہے، تو قرآن ہمارے لیے ہے۔ پیغمبر تو آلریڈی ہر قسم کے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، اب اس میں اگر ہم اپنے لیے ہدایت دیکھیں، یہود و نصارہ کے لیے تو ہے، بلکہ یعنی اس وقت، یعنی جس صدی میں ہم رہنے، اس وقت کے تمام غیر مسلموں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ ہندو ہیں، ان کے کتابوں میں ہمارے رسول کی بشارت موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، ان کی والدہ کا نام موجود ہے، ان کی ہجرت کی جگہ کا موجود ہے، ان کی بعثت کی جگہ کا نام موجود ہے۔ یہ تمام بشارتیں ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہر دنیا روئے زمین پر جو بھی پیغمبر آیا ہے وہ تو اس آیت سے ظاہر ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، پھر کتابوں میں تذکرہ آیا ہے، ہر کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت موجود ہے، تذکرہ موجود ہے، یہ آیات اس پر ثبوت ہیں اس کی۔ اب ہمارے لیے دیکھیں، یعنی جب رسول آ جائے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب توجہ کے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے مجھے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ حقیقت میں امت مخاطب ہے، یعنی رسولوں نے اپنی امت کو کہا ہے کہ بھئی وہ رسول عظیم الشان جب آ جائے تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ سامعین کرام، یہ دو ڈیوٹیاں ہماری بھی ہیں۔ ہم تو جو پیدائشی مسلمان ہیں اپنے آپ کو ایسی کاموں سے مبرہ سمجھتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، یہ دونوں کام جو ہیں، ایمان تو ہم کہتے ہیں ہمیں لا ہی چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر وہ شخص
ایک بات میری عرض سن لے، ہر وہ شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بالغ ہونے پر اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، سوچے کہ یہ دین ہے کیا، یہ مجھے کیا دعوت دے رہا ہے، کس طرف کی دعوت دے رہا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بس کلمہ پڑھا ہوا ہے جی، کلمہ پڑھا ہے، نہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ، ہم نے ایمان لانا ہے۔ سامعین اکرام، ہم جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ تو ہمارا پدری ایمان ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کے متعلق سوچیں، اس قرآن کی دعوت کے متعلق سوچیں، اس پر سوچیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کون سا دین اپنانا ہے، کیا مقصد زندگی لینا ہے، کیونکہ قرآن جو ہمارے سامنے مقصد رکھتا ہے وہ دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد ہمیں زندگی بتایا ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے ہو۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے سوچنا ہے۔ سامعین کرام، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا وراثت سے ہمیں ایمان ملا ہے نا، اس کو ذرا دوبارہ ایمان لانے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں کس طرف بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی المغفرۃ والجنۃ، الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت، بخشش اور جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل کے جو عوام ہیں، یا ہم عوام جسے کہتے ہیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ عوام جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایسے اعمال کر رہے ہیں، ایسے نظریے اپنا چکے ہیں، ایسا عقیدہ اپنا چکے ہیں جس کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے۔ بالکل واضح بات ہے سامعین اکرام، اس میں قطعاً کسی سوچ بچار کی ضرورت۔ دنیا جس کا مقصود و محبوب و مطلوب ہو گیا وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ، اور اللہ جس کا مطلوب و مقصود و معبود ہو گیا وہ شخص جنتی ہے۔ باقی ہر انسان کے یقین کا پتہ اس کے عمل سے چلتا ہے۔ سامعین اکرام، آپ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے نقصان، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی کے لیے۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آخرت ان کے ٹائم ٹیبل ہی میں نہیں ہے۔ یہ چند نمازیں اگر پڑھ لیں یا چند روزے رکھ لیے آپ نے، اس کا اگر کہ یہ بغیر کسی نیت کے ہیں اور غفلت سے ادا کیے جا رہے ہیں، تو نہ تو اس کو دنیا میں آپ کا کوئی نتیجہ ملے گا، نمازیں تو ہماری ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ریاکاری کرتے ہیں۔ ہمارے کام جو ہیں، جو دین کے کام ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے کام ہے، وہ بھی ریاکاری سے پاک نہیں ہے،
خالص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم تو ایک بہت بڑی بھول میں پڑ گئے ہیں سامعین کرام، بہت بڑی غفلت میں پڑ گئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس غفلت سے بچائے، آمین۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ جو نہیں بدلتا ایک قوم کی حالت جب تک وہ خود نہ بدلے۔ ہم جب تک خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے سامعین کرام، ہماری حالت نہیں بدل سکتی۔ صرف دعاؤں سے نتائج نہیں حاصل ہوتے، نتائج اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آنا ہے، قول کا نہیں، عمل کا نتیجہ آئے گا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے اس آیت میں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا، اس کو اب ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہم زندہ ہیں، ان کی نبوت کے فیوزات جاری و ساری ہیں، در فیض محمد واہ ہے، پس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ ہم سامعین کرام توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جی رہے ہیں، ہم نے ان کا دور پایا ہے، قیامت تک کے لیے وہ رسول ہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ضرور ہم نے ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ نبیوں سے وعدہ، امت سے وعدہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے نا یہ تو نبیوں، نہیں، یہ نبیوں سے وعدہ لیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی امت کو خبردار کریں اور ان سے وعدہ لیں۔ تو یہ آج اس کا مصداق ہم ہیں سامعین کرام، آج تمام دنیا کے لوگ اس کا مصداق ہیں کہ دیکھو وہ رسول آ گئے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول عظیم الشان آئے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ سامعین کرام بس میں مختصر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو فریضے ہیں ہمارے سامنے، یہ دو ہیں، ان پر ایمان لانا ہے جیسے کہ ایمان کا حق ہے، ان کے نظریات کو اپنانا ہے، ان کے عقیدے کو اپنانا ہے، جو عقیدہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور جو نظریہ انہوں نے ہمارے سامنے زندگی کا پیش کیا ہے اس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ تفصیل پھر کسی وقت۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دوسری بات اس کی مدد کرنی ہے، رسول کی مدد کرنی ہے۔ اور مدد کیسے؟ مدد کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کی مدد کرنی ہے۔ ہر شخص کو داعی بننا ہے، ہر عورت کو داعیہ بننا ہے، ہر انسان کو داعی بننا ہے، ان کی رسول کی مدد کرنی ہے۔ اور ان کی مدد کیسے ہوگی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ رسول کی مدد کیا ہے؟ رسول کا جو مشن ہے، رسول کا مشن کیا ہے؟ داعیا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اس کو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ عورت جو ہے ٹھیک ہے وہ تبلیغ باہر نہ نکلے، گھر میں جو بچے ہیں ان کو پکا مسلمان بنائے، پکا صاحب ایمان بنائے، ان کو وہ نظریہ دے، حضور کا نظریہ دے، حضور کا عقیدہ دے۔ دیکھیں معاشرہ تو گھر سے بنتا ہے۔ عورت پہلی
استاد ہے معاشرے کی، ماں کی گود جو ہے وہ پہلی استاد ہے۔ تو ماں کو ایمان لانا ہے سب سے پہلے، پھر داعیہ بننا ہے اپنے، یعنی عورت یہ نہ سمجھیں کہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکتی۔ آج مائیں اگر مسلمان بچوں کو جننا شروع کر دے تو کیا ایک مسلمانوں کی جماعت وجود میں نہیں آ جائے گی؟ یقیناً آئے گی۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو عورتیں ان کا اپنا میدان ہے، مرد ان کا اپنا میدان ہے۔ دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، آخرت کے لیے جینا ہے، نبی کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے پوچھا کہ تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے وعدہ لیتے ہو، اسری ذمہ داری لیتے ہو اس بات کی؟ قالوا اقررنا، پیغمبروں نے کہا ہاں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو بتائیں گے، قوم کو خوشخبری دیں گے، ان کو ہدایت کریں گے کہ رسول آئے تو تم نے ان کی مدد، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فَاشْهَدُوا، تم بھی گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو منہ موڑ لے گا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ جو ہیں فاسق ہیں، قانون شکن ہیں۔ یعنی اب شان نزول کے حساب سے سامعین کرام تھوڑا سا سن لیں کہ اے یہود و نصارہ، تمہیں تو تمہارے پیغمبروں نے بتا دیا تھا، تمہیں خوشخبری بھی دی تھی، تمہیں ہدایت بھی کی تھی، اب کیا رکاوٹ ہے؟ آ گئے وہ عظیم الشان رسول، اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب اگر تم نے منہ پھیر لیا، فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ قانون شکن ہیں۔ اب رسول کی دعوت، رسول عربی کی رسالت پر ایمان نہ لا کے، اگر یہ رسول عربی پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی مدد نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا حق ہے، اور ہدایت ان الہدی ہدی اللہ، ابھی ہم نے پڑھا ہے قل ان ہدی اللہ هو الہدی، دیکھو اللہ کی ہدایت جو ہے وہ ہے اصل ہدایت۔ اب اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہ کر کے، اللہ کے دین کو جو رسول کی وساطت سے ان کے پاس آیا ہے اس کو تسلیم نہ کر کے، کیا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اس میں ایک بات ہے، دین الہی کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ اب یہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانے کو تیار اور کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی سوچ رہے ہیں۔ دین اللہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ تو اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، تو کیا کوئی کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ایسا کرنا تو گمراہی ہے۔ اللہ کے دین کے سوا تو کوئی دین ہے ہی نہیں، کیونکہ زمین اور آسمان میں جو اشیاء ہیں انہوں نے بھی، یعنی دین تو ایک ہی ہے، صرف انسان کو تھوڑا سا اختیار ہے، باقی آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا دین تو ہے ہی نہیں،
تو اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ دین انسان کے لیے دین ایک ہے، وہ تو اس میں لا اکراہ فی الدین، لیکن باقی کائنات جو ہے وَلَهُ أَسْلَمَ، اس نے تو اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اس نے باقی تمام کائنات نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے، اس کی فرما برداری میں مصروف ہے تمام کائنات، تو اب کیا کوئی اور کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں؟ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، ایسا تو نہیں ہے، دین تو کوئی اور ہے ہی نہیں، حق دین تو ایک ہی ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر کوئی اور دین کی سوچ رہے ہو لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ الیہ یرجعون، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تم جاؤ گے، اللہ کی طرف جاؤ گے، اور اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے ہو تو تم خود لگا لو کہ تمہارا حال کیا ہوگا۔ آپ تو کہہ دیجئے آمنا باللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بھئی ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے دین پر ایمان ہے، اللہ نے جو ہمیں صراط مستقیم بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنا باللہ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، یعنی اللہ ہمارا مقصود واحد ہے، اس کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، وما انزل علینا یعنی وہ دین جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تم لوگ اگر کوئی اور دین دیکھ رہے ہو وہ تمہاری مرضی ہے، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل پیرا ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم اسماعیل و اسحاق، اور جو تعلیم نازل کی گئی ہے یعنی وہ تمام تعلیمات تو دین اسلام کی ہیں، تو ہم تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد، اس میں جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے جو اولاد تھی، اولاد قبائل میں بہت سے نبی تھے، وما اوتیا آخر میں جو آئے موسیٰ اور عیسیٰ اور نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ان تمام پر جو تعلیم نازل کی گئی وہ دین اسلام کی تھی، اور ہم دین اسلام ہی کے پیروکار ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے ان نبیوں کے مابین کسی کو فرق نہیں کرتے، یعنی ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے۔ اے یہود و نصارہ، تم تو ان نبیوں میں فرق کر رہے ہو۔ یہود اور نصارہ جو تھے اپنے اپنے انبیاء کو مانتے تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، فرق کرتے تھے کہ نہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ لیکن مسلمان جو ہیں، ہم کسی اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ایک دین اسلام کے داعی تھے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم فرق نہیں کرتے، درجات میں تو فرق ہے، انبیاء کے درجات میں فرق ہے، اتنا آپ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن ہم فرق اس طریقے سے نہیں کرتے کہ بھئی ہم کسی کو ماننے سے انکار کر دیں اور کسی پر ایمان لے آئیں، ایسا نہیں، ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، اور جو وہ تعلیم لائے ہیں تمام پیغمبران کرام دین اسلام کی ہدایت لے کے آئے ہیں، تو ہمارا تو دین اسلام پر ایمان ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو جو وہ دین لائے ہیں وہ دین اسلام لائے ہیں، اور دین اسلام پر ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے،
انسان کی نجات کے لیے صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ دین اسلام ہے، وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ابھی یہ مضمون جاری ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ مضمون ابھی جاری ہے، لیکن وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ تو اطاعت کی بات ہے۔ مسلمان کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے مسلمان۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تمام مضمون، آج کا مضمون بڑا اہم تھا۔ ہر مضمون ہی اہم ہوتا ہے، قرآن کی ہر ایک آیت جو ہے وہ اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ اور آج کا جو خاص جو نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ کچھ فریضہ ہمارا بھی بنتا ہے، کچھ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ سامعین کرام، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات میں، طرز زندگی میں، نظریات میں، عقیدے میں بڑا فرق ہے۔ ایک عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جو زبانی کلامی ہو، ایک عقیدہ جو ہے وہ عملاً ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کی زندگی گزار کے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے، اس میں ایک ہدایت ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی سی ہے جو راہ گزرتے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے سستانے کے لیے، ثم راح، پھر چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو اس دنیا میں دل لگا لیا ہے سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل نہیں لگایا تھا۔ مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو ایک سوار کی سی ہے، استظل تحت الشجرہ، وہ ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، ثم راح، پھر چل دیتا ہے۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد میں بہت فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کی طرز زندگی پر خوش تھے اس پر ہم کو راضی نہیں ہیں، ہم تو دنیا بہت چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ چاہیں تو یہ 2 درے میں سونے کے بنا دوں۔ آج اگر کوئی ایک اینٹ بھی، جو مکان بنانے کی اینٹ ہوتی ہے، اگر کوئی اینٹ بھی بہت بڑی چیز، ہمیں کہہ دے کہ بھئی تم ایمان دے دو اور یہ اینٹ میں سونے کی تمہارے لیے بنا دیتا ہوں، ہم کہہ دیں گے کہ چلو بھئی بنا دو، جلدی سے بنا دو، اس کو سونے کی بنا دو، پھر دیکھیں گے ایمان، توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے۔ ہاں، تو ہماری مثال، حضور کے سامنے 2 درے پیش کیے گئے، حضور نے کہا نہیں چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے، ہم تو طالب ہیں دنیا کے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے سامعین کرام، اور اپنے عقیدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کے مطابق بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔